80 استادیوں سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ ہمارے ہاں اس وقت تک بندہ عالم نہیں بنتا جب تک کہ اس کو موطا امام مالک نہیں پڑھائی جاتی۔ موطا امام مالک ایک بڑی کتاب ہے، وہ کتاب امام صاحب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بہت زیادہ شاگرد تھے، اور وہ اپنے شاگردوں کو جب سبق دیتے تھے تو بیٹی کو بھی انہوں نے عالمہ بنا دیا۔ ان کی بیٹی پردے کے پیچھے بیٹھی ہوتی تھی، جب امام صاحب بوڑھے ہو گئے کوئی حدیث بھول جاتے تھے تو بیٹی پردے کے پیچھے سے آواز دیتی تھی اور حدیث بتاتی تھی۔ علماء سبق سناتے تھے، جب وہ سبق سناتے تھے تو بیٹی کہیں غلطی ہوتی تھی تو پردے کے پیچھے سے بیٹی لکنے دیتی تھی کہ بابا اس عالم نے فلاں جگہ پر غلطی کی ہے۔ اب کہاں ڈھونڈیں گے علم والیاں، کہاں سے عالمہ ڈھونڈیں گے؟ گھروں میں تو دین ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مدرسے ضروری نہیں ہے کہ آپ دور دور مدرسوں میں بھیجیں، اپنے قریب اپنے گھروں میں تلفظ کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں اور پڑھائیں لوگوں کو، خود سیکھیں، دین کا علم سیکھیں۔ اب تو دین نکل رہا ہے زندگیوں سے، دین زندگیوں سے نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمتوشمات، پلکوں اور بھوؤں کے بال کاٹنے والی پر اللہ کی لعنت ہے، سر کے بال کاٹنے والی پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی لعنت بھیج رہے ہیں، اور ہماری لڑکیاں بھوؤں کے بال پلکوں کے بال کاٹ رہی ہیں، سر کے بال کاٹ رہی ہیں، اور بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ کنواریاں بھی کاٹ رہی ہیں۔ شادی شدہ تو دور کی بات ہے، کنواریاں بھی بال کاٹ رہی ہیں۔ کنواریوں پر تو زیادہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، تو زیادہ مصیبت کی بات ہے۔ بیوٹی پارلر پر کنواری عورت کا میک اپ کرنا اور اس کی اجرت لینا ناجائز ہے۔ کنواری عورت کا بیوٹی پارلر پر میک اپ کرانے کے لیے جانا حرام ہے، اور اس کی اجرت بھی ناجائز ہے۔ جو عورت شادی شدہ ہے اور اپنے خاوند کے لیے تیار ہوتی ہے اس کے لیے اجازت ہے، جو خاوند کے لیے تیار نہیں ہوتی بلکہ ویسے میک اپ کے لیے جاتی ہے اس کا جانا ناجائز ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ دین کا علم نہ سیکھنے کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ نبی جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ میراث چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ اپنے پیچھے علم علماء چھوڑ کے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حدیث میں آتا ہے صحابہ کو جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے تھے، ان کا مشکل مسئلہ آسان ہو جاتا تھا، مسائل بتاتے تھے، وہ مسئلے مسائل بتاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو حضرت عائشہ کے فتوے کو نہیں مانے گا میں اس کو ڈنڈے سے سیدھا کروں گا۔ 20 صحابہ حضور کے زمانے میں فتوے دیتے تھے، اور ایک فتوہ دینے والی عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ تو یہ علم عورتوں کے لیے ہے۔ عورت کا ذہن زیادہ مرد کی نسبت زیادہ حساس ہوتی ہیں عورتیں، عورتوں کا دل نرم ہوتا ہے، ان کی نرمی پر اللہ تعالیٰ زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور زیادہ
زیادہ برکت ہوتی ہے بنسبت مردوں کے. دنیا جہان میں علماء کو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے طحاوی شریف. طحاوی شریف بڑی مشہور مستند کتاب ہے. لکھنے والی ایک لڑکی ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی اس نے طحاوی شریف کو لکھا ہے جو پوری دنیا کے علماء کو پڑھائی جاتی ہے. اس وقت تک عالم پورا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ طحاوی شریف نہ پڑھے. تو یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو مرد ہو یا عورت ہو, من عمل صالحا, جو عمل کرے گا نیکی کا, چاہے وہ مرد ہے او انثى یا وہ عورت ہے, وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ, اور اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور بضرور ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے احسن, ان کے اچھے اعمال کے بدلے میں. تو میری محترم ماؤں اور بہنوں, اولادیں نافرمان کیوں ہوتی ہیں؟ علم کی کمی کی وجہ سے. علم کو عام کریں گی اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر برسے گی. پھر غیبت چغلی بہتان آپ کے ماحول سے پاک ہو جائے گا. نبی فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا, غیبت بدکاری سے زیادہ بڑا گناہ ہے. جو آدمی ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے گلا کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قذف مؤمنا فقد حبط عمله 100 عام, کہ جو کسی پاک دامن عورت پر الزام لگا دے اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے عمل بھی اگر نیکیاں ہوں تو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیں گے. تو یہ گناہ معاشرے میں عام کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم کی کمی ہے. عورتیں حرام کھا رہی ہیں, مرد حرام کھا رہے ہیں. حرام کیوں کھایا جا رہا ہے؟ علم کی کمی ہے. کمیشن کے نام پر مرد عورت غلط کھا رہے ہیں. بینکوں سے پیسے لے کر سونے وغیرہ رکھ کے عورتیں حرام کھا رہی ہیں. یہ سارے گناہ مرد علماء بنتے ہیں, مردوں میں علماء ہیں, لیکن عورت تو بالکل یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. قرآن مجید میں المؤمنون والمؤمنات, قرآن مجید میں مومن مرد اور مومن عورتوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر دیا گیا, حکم کیا گیا. اور یہ کب ہوگا؟ جب کوئی عالمہ بنیں گے, حافظہ بنیں گے, پھر اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھولے گا. اور جو عمل نہیں کرتا, بائی دا وے, اگر کوئی عالم بنتا ہے یا حافظ بنتا ہے, حافظہ حفظ پر عمل نہیں کرتی, عالمہ علم پر عمل نہیں کرتی, تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ پھر بھی نرمی کا معاملہ فرمائیں گے, اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ کو قبر میں رکھا جائے گا تو قرآن مجید ایک بزرگ کی شکل میں اس کے سینے پر بیٹھ جائے گا. جب اس کو عذاب دینے کے فرشتے قریب آئیں گے اور وہ اسے کہیں گے کہ اس بندے کے فلاں 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 گناہ تھے, ہم اس کو عذاب دینا چاہتے ہیں, تو وہ فرشتہ کہے گا کیف آکلوہ, تم اسے کیسے عذاب دیتے ہو؟ فی صدرہ القرآن, اس کے سینے میں قرآن ہے. تو اس قرآن پاک کی برکت کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں ہوگا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں, تفسیر مظہری ایک بہت بڑی تفسیر کی زبردست ترین کتاب ہے, تفسیر قرآن ہے. تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم کو کبھی سزا نہیں دیں گے. بڑی عجیب بات لکھتے ہیں تفسیر مظہری, اللہ تعالیٰ
عالم کو کبھی سزا نہیں دیں گے۔ اس نے جو 7-8 سال دین کی محنت کے لیے کتابیں اٹھائیں، پڑھی، دھکے کھائے، لوگوں کے تانے سنے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل پر اور اس کے قرآن پاک کے نور کی وجہ سے اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے جہنم میں عالم کو ڈالیں گے، مطلب علماء سو کو ڈالیں گے، ایسے عالم کو جو قرآن کا ترجمہ غلط طریقے سے بتاتا تھا، جس میں یہودیوں اور عیسائیوں والی عادت ہو، جیسے یہودی عیسائی اپنی تورات، انجیل، زبور کو تبدیل کر کے لوگوں کو مسئلے بتاتے تھے، فرمایا جو تغیر و تبدل کر کے لوگوں کو بتائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے، سب سے پہلے جہنم میں وہ جائے گا۔ دوسرا فرمایا سخی سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے سخی بنا ہوگا، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے سخاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب دیں گے۔ اور تیسرا فرمایا وہ شہید جو لوگوں کو دکھانے کے لیے شہید ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ فرمایا یہ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ ایک علماء سو جو قرآن مجید کو تبدیل کر کے سناتے تھے، دوسرا علماء، دوسرا شہداء شہید، تیسرا سخی۔ اب یہ علماء سو کے بارے میں ہے، یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کا عالم بنانا ہی چھوڑ دیں، حافظ بنانا ہی چھوڑ دیں، یہ تو تاجر کے لیے بھی ہے، جو تاجر تجارت حرام طریقے سے کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں ڈالیں گے، جو سود کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب دیں گے، اسی طرح جو زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب دیں گے۔ اس سے یہ تو نہیں ہے کہ بندہ عالم بننا ہی چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت اور علم عطا فرمایا ہے۔ جب آدمی علم حاصل کرتا ہے پھر ظلمتیں ختم ہوتی ہیں، نور آتا ہے، دل کے اندھیرے روشنیوں میں بدل جاتے ہیں، پھر دل کے اندھیروں کو کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر قرآن کی جو روشنی ہے وہ ہر چیز پر کافی ہو جاتی ہے۔ کوئی تو بتائے نا کہ فلاں عالم وہ حرام کام سود کا کاروبار کرتا ہے، نہیں کرتا، پھر علماء پر بہتان، بھئی فلانے عالمہ دا جھوٹ ثابت تھی گیا لہذا وہ دین کو خارج ہے، انہیں نہیں سننی چاہیے، میں کوئی ہوندہ ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر تنقید کا نشانہ بنا کر علماء کی توہین کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر کے قریب گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز اپنی اولادوں کو عالم بنائیں گی اور خود بھی علم سیکھیں گی۔ جنازے کے 5 کپڑے ہوتے ہیں عورت کے لیے، کون کون سے ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے؟ نماز کے 13 فرائض ہیں سب کو پتہ ہے؟ امید ہے کہ سب کو پتہ نہیں ہوں گے۔ وضو کی کتنی سنتیں؟ نماز کے 14 واجبات ہیں، وضو کی 21 سنتیں ہیں، پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ نماز کے ضروری 100 مسائل ہیں، نماز کے ٹوٹل مسائل ہمارے استاد جی مولانا مسعود رؤوف صاحب فرماتے تھے نماز کے 70,000 مسائل ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں علم سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں چمکائیں گے، ہم نہیں سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، پھر بہت بری حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، مدرسے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، سیکھیں گے تو اللہ چمکائے گا، نہیں سیکھیں گے تو وقت کا پنچھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔